السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز الحمدللہ کل ہم نے کیا تھا، اور آیت مقدسہ نمبر 1 پر ہم نے کل بات چیت کی تھی۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے ڈسکس کیا، وقت کے اختصار کی وجہ سے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس آیت مقدسہ کا دوسرا حصہ عرض کریں گے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم تاریخ ہے، تاریخ انبیاء ہے، جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور پھر سننے کے بعد عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اس کا آیت مقدسہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے عنوان سے اللہ رب العزت یہاں جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی مرکزیت میں اور امامت میں جن 2 شاخوں کا آغاز ہوتا ہے، ایک بنی اسرائیل ہے اور دوسرا بنی اسماعیل، ان کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، یہ واضح ہو جائے کہ پہلے انبیاء کی تصدیق ہے۔ یہ جو دونوں مراکز ہیں، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی مشن، ایک ہی ہدف کے تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تحریک حنیفیت ہے، اسی کے یہ تابع ہیں، اسی مشن کو آگے چلایا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکز بنا کر یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ دونوں شاخیں ملت ابراہیم پر ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو شاخ بنی اسرائیل ہے، اس کا مرکز وہ مسجد اقصیٰ بنتی ہے۔ تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کا یہ مرکز رہا ہے۔ دوسرا اس کی مرکزیت یہ ہے، الذی بارکنا حولہ، اس مرکز کی جو مرکزیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ارد گرد ہے، اللہ نے اس میں برکتیں پیدا فرما دی۔ یہاں روحانی برکات ہیں، عرضی برکات ہیں، یعنی زمینی برکات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے علاقائی برکات یہاں رکھ دی ہیں۔ روحانی برکات تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور اتنے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تینوں کتاب مقدس، تورات، زبور، انجیل، وہ انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوتی ہیں۔ عرضی اور زمینی جو برکات ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں چشمے رکھے ہیں، زیتون کے درخت رکھے ہیں، فروٹس رکھے ہیں،
بے شمار اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نعمتیں پیدا فرما دی۔ علاقائی اعتبار سے اس علاقے کو یہ سمجھا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی اور آج بھی کہ جس کا یہاں قبضہ ہوگا فلسطین پر وہ دنیا کے حکمران ہوں گے۔ کیسر روم، کسریٰ ایران، ان کی بھی آپس میں جنگیں رہی ہیں، کبھی کیسر روم یہاں غالب آ جاتے تھے، کبھی رومی ایرانیوں کو بھگا کر وہ کیسر روم غالب آ جاتے تھے، کبھی کسریٰ ایران غالب آ جاتے تھے۔ اس طریقے سے یہاں پر جنگ و جدل رہا ہے صرف اس کی مرکزیت کے حوالے سے کہ یہاں یہ جو علاقہ ہے، یہ خطہ ہے، اس خطے میں جس کا قبضہ ہے اس پہ دنیا کا قبضہ ہے۔ آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ مڈل ایسٹ میں اور مشرق وسطیٰ میں جو برطانیہ نے ان یہودیوں کو آباد کیا اور اس کے بعد اسرائیل کے عنوان سے سارا جو کام آج ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے پورے خطے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے یہ علاقہ اپنے مرکزیت رکھتا ہے ہر اعتبار سے۔ الذی بارکنا حولہ، یہ اس کی مرکزیت ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ کیا آیات دکھلانی مقصود ہے، نشانیاں کیا دکھلانی مقصود ہیں؟ ایک تو وہ ہم نے پہلے عرض کر دیا جو مرکزیت کے اعتبار سے ہے، بنی اسرائیل کی انبیاء سے جوڑ دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں یہ طے ہو گیا اب آئندہ جو دور ہے وہ بنی اسماعیل کا ہے، اور بنی اسماعیل کے مرکزیت کے اعتبار سے اب قیامت تک انبیاء بنی اسرائیل وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور اب جو نبوت چلے گی دنیا کے اندر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ چنانچہ یہ سارے انبیاء اوپر جا کر تحریک حنیفیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو اللہ نے نشانیاں دکھلائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شکل میں، کہ آپ کو سارے آسمان جو ساتوں آسمان ہے وہاں لے جایا گیا، ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے جو سفر ہے وہ آپ خود کریں گے، اکیلے کریں گے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات اتنی ان کی شدت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے نوری فرشتے جو سردار ہیں، نوریوں کے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش معلیٰ تک گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی اور ہم کلام ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کو تحفہ دیا۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ تحفہ جو اللہ نے دیا ہے یہ ذرا سنیے اور پھر اس کی قدر کیجیے۔ یہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو اپنے مہمان کو دیا۔ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے تو میزبان اس کو پروٹوکول دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور پھر آتے ہوئے ان کو تحفہ دیتا ہے۔ یقیناً اس تحفے کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تحفہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ نماز ہے۔ اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ مومن مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ گویا اس حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ہم گویا جب بھی کوئی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اللہ بھی ہمیں جواب دیتے ہیں
یہ مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ، ملاقات ہے، اور یہ لذت وہی محسوس کرتا ہے جس کا ایمان زندہ ہے، جس کے ایمان کی حرارت میں شدت موجود ہے، تازگی موجود ہے، وہ یقیناً اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ایک ہم ہیں، ہم جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر کے لفظ میں بڑی لذت ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اکبر کا جو لفظ ہے اس میں بڑا ہی سرور ہے، بڑی کشش ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ کہہ کے ایک شعور کے ساتھ ہم یہ کہیں گے اور پھر نماز شروع کریں گے تو آپ سمجھیے آپ سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اللہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جب ہم یہ نماز پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی اور ہے، اس کا سرور ہی اور ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں جب ہمارے دل پہ پڑیں گی، اللہ کے نور کی تجلی جب ہمارے دل پہ پڑے گی اور اس کی حرارت ہمارے اس روحانی جسم کو گرمائے گی تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ ایک اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے آپ ہیں، ہم ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں پھر وہ کس طرح کی معراج ہوگی۔ تو یہ ملاقات ہے اللہ کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو اللہ نے جو تحفہ دیا وہ نماز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ معراج شریف کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی۔ دوزخ میں مختلف جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی تھیں وہ سزائیں دکھائی گئیں۔ یہ سارا جو واقعہ ہے اور اس کی لمبی احادیث اور تفصیلات ہیں جو ہمیں وقت چاہیے، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، لیکن ہمیں مختصر یہ ٹچ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جسم اقدس کے ساتھ معراج کروایا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات اقدس ہی سب کچھ، ہر چیز سنتی ہے اور دیکھتی ہے۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کی حکمتیں ہلکی ہلکی ہم نے عرض کی، اور مسجد اقصی سے پھر عرش معلیٰ تک، اللہ سے ملاقات تک، معراج شریف جس کو کہتے ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئیں اور ملاقات ہوئی اور پھر آپ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ ایک رات کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہاں لفظ ہے لیلن، لیلن اس میں نکرہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رات کا کچھ حصہ، ساری رات بھی صرف نہیں، اس کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری برکات دکھائی ہیں، نشانیاں دکھائی ہیں، انبیاء سے ملاقات کروائی ہے۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بین الاقوامیت کی طرف اشارہ ہے، مرکزیت کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک اب قائم رہے گی۔ اور پھر تاریخی تسلسل کے حوالے سے بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق اور اس کی مضبوطی، یہ اس کا پورا ایک تاریخی تسلسل ہے جس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑے اہم یہ موتی ہیں اللہ کے، جو ہمیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔